یہ ذرا بتائیے گا، کچھ معلومات تو ہم نے دی ہیں لیکن 3D پرنٹر کے ذریعے تو ایک عرصے سے کافی سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کا معاملہ ہے، تو یہ کب سوچا گیا ہے اور کتنے عرصے میں اس پہ کام ہوا؟ اور سو یہ جو آرٹیفیشیل امپلانٹس ہیں یہ بہت سالوں سے استعمال ہو رہے ہیں اور ہم بھی امپورٹ کرتے تھے. اس کے نا دو کمپوننٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے جیسے 3D پرنٹنگ کی ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے، ہمارے پاس امپلانٹ کی کوالٹی امپروو ہو رہی ہے. اب ہم اور زیادہ کمپلیکس امپلانٹ لگا سکتے ہیں. ابھی بھی امپورٹ کر کے لگانا از فیزیبل کیونکہ یہ بہت زیادہ پیشنٹس میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت مخصوص پیشنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہ لگانے ہوتے ہیں. فار انسٹنس جیسے دیکھیں نا، ایز اے سیڈ کہ جب بھی باڈی میں کوئی بون ریپلیس کرنی ہوتی ہے تو اس کی جو آئیڈیل ریپلیسمنٹ ہے وہ باڈی کی اپنی بون ہے. تو اگر آپ باڈی کے کسی اور پارٹ سے بون لگا سکتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ اس جگہ پہ ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ کے نچلے پاؤں میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں جس میں ایک چھوٹی ہڈی ہوتی ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں امپلانٹس کے لیے. یا ربز ہیں، پسلیاں ہیں، تو پسلیاں آپ اتنی ساری ہوتی ہیں اس میں ایک آدھ نکال کے آپ باڈی میں کہیں اور فٹ کر سکتے ہیں اور یہ کرتے آ رہے ہیں بہت سالوں سے. پرپس کی اتنی ساری پسلیاں ہیں، کوئی مقصد بالکل. اچھا تھوڑا سا بتائیں، جو کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے، جیسے فیس ہے. اب فیس میں کاسمیٹک ہونا چاہیے نا. اب ایک ادھر آپ نے ہڈی لگائی ہے اور ادھر سے اگر میچ نہیں کر رہی ہے تو اٹ وونٹ میک سینس. 3D انسانی ہڈی کا باقاعدہ طور پہ کامیاب آپریشن کر کے لوگوں کو لگائی گئی ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے ظاہر ہے جو انسان کی اپنی ہڈی ہے اس کا تو کوئی نیبل بدل نہیں ہے، لیکن یہ جو آرٹیفیشیل امپلانٹس ہے کتنا پائیدار ہے، اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہے، کہیں خراب تو نہیں ہو جاتا، یہ ہم پوچھ رہے تھے. شہزاد صاحب تھینکس الاٹ فار بینگ سو پیشنٹ. بتائیے گا آپ. سو باڈی میں کہیں اور ہڈی اگر ریپلیس کرنی ہوتی ہے تو آپ کی پریفرنس یہ ہوتی ہے پاؤں سے نکال کے کیا ہوتا ہے وہ. ہاں وہ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے وہاں سے نکلنے سے آپ کی لائف پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے. بائی پاس میں ہوتا تھا نا، یہاں سے ایک وین نکال کے وہ لگ جاتی تھی، وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. یا ایون پسلیاں ہیں تو آپ کے پاس ایک آدھ پسلی رائٹ لیفٹ سے آپ نکالیں تو اتنا فرق نہیں. لیکن یہ خراب تو نہیں ہو جاتی ہے؟ نہیں، تو اگر باڈی کی اپنی ہڈی آپ یوز کرتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتی ہے باڈی کا. تو آرٹیفیشیل امپلانٹس کی بہت اسپیسیفک انڈیکیشنز ہوتی ہیں. جیسے میں بتا رہا تھا کہ چہرے کی ہڈی اگر ڈیمیج ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کوئی اور ہڈی نہیں لگا سکتے بیکاز اٹ ہیز ٹو بی سیمیٹریکل. تو یہاں پہ جو بھی امپلانٹ لگے گا اس کو بالکل پرفیکٹلی سائزڈ ہونا چاہیے، اس کے شیپ، کانٹور، تھکنیس کہ وہ لیفٹ سائڈ سے میچ کرے. رائٹ، یا ماتھے پہ ہوتا ہے یا آنکھ کے اوپر ہوتا ہے یا ایون سر کے اوپر ہوتا ہے بیکاز یہ نظر آتا ہے نا. تو یہاں پہ آپ کوئی اور ہڈی نہیں لگا سکتے اور پھر آپ کوئی اور باڈی کی ہڈی یہاں پہ اس کو شیپ کا بنا نہیں سکتے. تو اس میں جو یہ ٹیکنالوجی ہے وہ یہ کہ ایک مٹیریل ہوتا ہے پیک جو کہ بایو کمپیٹیبل ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ باڈی میں لگاتے ہیں تو باڈی اس کے خلاف ریئیکشن نہیں کر لیتی ہے، باڈی ایکسیپٹ کر لیتی ہے بالکل. اینڈ اس کو آپ کسٹمائز 3D پرنٹ کر کے کہ بالکل جس شیپ کا آپ چاہتے ہیں اس شیپ کا اس کو بنا کے آپ اس کو ماڈلس پہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو باڈی میں امپلانٹ کر سکتے ہیں. اور اب ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی دنیا بھر میں تو تھی پہلے، لیکن اب ہم نے اسٹارٹ کیا اور اس میں 2 کمپوننٹ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہو گئی ہے، بٹ دوسرا جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو پروسیس سے ہم گزرے ہیں اس ٹیکنالوجی کو اویلیبل کرنے میں اور جو اپروولز ہیں اس میں ایک بڑا اپروول ڈراپ کا ہوتا ہے، ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان. اس کے بیسس پہ اب ہم باڈی کے اور بھی امپلانٹ پاکستان میں بنا سکتے ہیں. تو وہ جو جیسے ابھی تو ہم نے پیک امپلانٹس کی اپروول لیا ہے، تو اسپائن میں بھی پیک امپلانٹ ڈلتے ہیں، کینسرز میں پیک امپلانٹ ریپلیس ہوتے ہیں، بچوں میں پیک امپلانٹ ڈلتے ہیں جہاں پہ آپ ورٹیبراز میں پیک امپلانٹ ڈلتے ہیں. بالکل. یو کیپ امپریسنگ می. اس کی کاسٹ کتنی ہے جو امپورٹ کر کے منگائی جاتی ہے؟ اوبویسلی اس سے کم ہوگی، بٹ اسٹل ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اور اس میں جو پہلے ہم امپورٹ کرتے تھے تب تو اس کی بہت زیادہ کاسٹ تھی، $15,000-18,000 ہوتی تھی. اب چونکہ ٹیکنالوجی باہر بھی سستی ہوئی ہے تو باہر سے اس کی کاسٹ میں فرق کم ہے. ابھی بھی آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو $4,000-5,000 کا ہوگا ڈپینڈنگ کہ دا سائز آف دا امپلانٹ، دا کمپلیکسٹی آف دا امپلانٹ. اینڈ دین آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں واٹ آر یو گیٹنگ. یہاں پہ جب خود بنا رہے ہیں تو اپنے حساب سے اسے کسٹمائز کر سکتے ہیں. آپ کو امپلانٹ پسند نہیں ہے آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں. تو اب ہمیں جو کاسٹ پڑتی ہے تقریباً $500-600 پڑتی ہے ڈپینڈنگ اگین آن دا سائز آف امپلانٹ. بالکل. اینڈ آلسو دا کمپلیکسٹی. بٹ اگین دا مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ ناؤ دیٹ وی کین پروڈیوس امپلانٹس تو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ ہم ایک تو باڈی کے اور امپلانٹ بھی بنائیں اور یہی فیسلٹی جو ہم اپنے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں وہ پورے ملک میں بننی شروع ہو جائے. بیکاز اٹس دا فرسٹ ٹائم ویپ نے لوکلی مینوفیکچر امپلانٹس کو اپروو کیا. دس از گریٹ. اور یہ چلیں ابھی تو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر یہ پاسبلٹی ہو جائے تو عام لوگوں کا جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا بھی بھلا ہوگا. تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب، آپ تشریف لائے، بڑی مفید آپ سے
آن کیم اور آف کیم بھی گفتگو رہی.